مسجد سے یہ صدا اٹھی مسجد نہ آئیے اپنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم احسان پاکستان میں خوش آمدید۔ تمام دوستوں کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ بزم احسان شاعری گروہ میں خوش آمدید۔ آؤ شاعری سیکھیں۔ سبق نمبر 8۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ترنم و طرز اور بحر، یعنی کہ ہم مختلف بحر کے اشعار سے یا نظم، غزل، حمد، نعت سے ہم کس طرح طرز و ترنم بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ جتنے بھی آج کل مشہور بحریں ہیں، ان تمام بحروں پر مختلف شعراء کرام کے نظم، نعتیں، کلام و گیت وغیرہ سب کچھ لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے سامنے ایسے بھی نظم، غزل اور نعت بھی، حتیٰ کہ نعت بھی ہمارے سامنے ایسے آ چکے ہیں کہ جن کا ترنم 20 سال پرانی غزل سے جا کر ملتی ہے یا 10 سال پرانی گیت سے جا کر ملتی ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا وجہ یہ نہیں کہ اس شاعر نے اس گانے کو، اس گیت کو دیکھ کر اپنا نعت یا نظم لکھی ہے، نہیں، اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گیت 20 سال پہلے لکھی گئی تھی وہ ایک بحر پر لکھی گئی تھی۔ اب بحر سے مراد شاعروں کے الفاظ ہیں کہ اس شعر میں کتنے الفاظ ہیں اور کتنے جملے ہیں۔ اب ایک اور شاعر جو کہ 2020 میں آ کر ایک نظم لکھتا ہے، ایک نعت لکھتا ہے، سیم اسی بحر میں لکھتا ہے، سیم اسی بحر میں لکھ کر پھر اس کو جب پڑھتا ہے تو پھر وہ اسی طرز پر پڑھا جاتا ہے جس طرز پر 20 سال پہلے ایک گیت یا گانا گایا ہوا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس شاعر نے اس گانے کو دیکھ کر اپنا نعت، اپنا نظم تیار کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسی بحر پر ایک نظم لکھی ہے اور اسی بحر پر لکھی ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کا ترنم ایک ہی جا کر ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چھوٹی سی بحروں سے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فعولن کو لیتے ہیں۔ پہلے میں فعولن لکھتا ہوں، پھر ایک شعر لکھتا ہوں، پھر اس کا ترنم میں پڑھتا ہوں۔ یہ میں نے ایک بحر لکھی ہے جو سب سے مشہور بحر ہے، فعولن 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 فعولن۔ تو اس کا وزن ہو گیا فعولن، فعولن، یعنی کہ 1 2 2۔ تو ان سب کا فعولن فعولن ہے، تو اس کا وزن بھی 1 2 2 ہو گیا۔ یہ میں نے شعر لکھا ہے اور اس کا وزن بھی لکھا ہے، اور نیچے میں شعر لکھتا ہوں، اس کے بعد اس کی ہم ترنم پڑھتے ہیں۔ تو شعر کیا ہے؟ شعر بھی میرا اپنا ہے۔ تو دیکھیں، میں نے شعر بھی لکھا ہے اور بحر بھی لکھا ہے اور اس کا وزن بھی لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے فعولن 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 فعولن، 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2۔ تو شعر کیا ہے؟ ارے ہاں جیو تم حرم جا رہے ہو۔ یہ مصرع اول ہے، تو میں اس میں سکھاتا ہوں۔ تو فعولن کی وزن پر اس کا ہم ترنم ایسے کریں گے، فعولن، یعنی کہ 5 حرف اس کی پہلے ملا کر پڑھیں گے۔ ارے ہاں، ارے ہاں، یہاں پر ایک فعولن آ گیا۔ تو میں یہاں پر چھوٹا سا لکیر بھی کھینچ دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ یہاں تک ایک فعولن ہو گیا، ارے ہاں۔ یہ آگے ہے جیو تم، ارے ہاں جیو تم، ارے ہاں جیو تم، یہاں پر بھی ایک فعولن ہو گیا۔ اب پھر سے میں سمجھاتا ہوں، ارے ہاں، ارے ہاں، الف اکیلا ہے، رے اور یہ ہجے بلند ہے، اور ہا الف ہا ہے، ارے ہاں جیو تم حرم جا، یہاں پر بھی لکیر کھینچوں گا، ارے ہاں جیو تم حرم جا، آگے ہے رہے ہو۔ اب دیکھیں، ارے ہاں جیو تم حرم جا رہے ہو، ارے ہاں جیو تم حرم جا رہے ہو۔ اس کا ترنم یوں بنے گا، ارے ہاں جیو تم حرم جا رہے ہو، ارے ہاں جیو تم
حرم جا رہے ہو، تو اس کو میں ترنم میں بھی پڑھتا ہوں، ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو۔ تو یہ میں نے ترنم میں پڑھا ہے، یہ میرا اپنا کلام ہے، اور میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو آپ سب کو سمجھنے میں آسانی کے لیے ایک بار پھر پڑھتا ہوں، ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو۔ تو پہلے بیر سیکھنے کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں فائلن 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 کو، یعنی کہ اس کا وزن ہے فالفا، دو این اکیلا ہے، این کو ایک سے زہر کیا، لام اور نون، لام لن، فائلن 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 فائلن، دو ایک دو، دو ایک دو، دو ایک دو، دو ایک دو۔ تو اس کی میں ایک شعر سے پھر اس کو ترنم سکھاتا ہوں۔ ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی تھی اس لیے میں نے شعر پہلے لکھا ہے، اب اس کی تختیمیہ کرتا ہوں، پھر اس کا ترنم ہی بناتا ہوں۔ فائلن 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 فائلن، مل گیا ہے کوئی تمہیں میرے سوا، مل گیا ہے کوئی تمہیں میرے سوا۔ تو یہ مصرع اول ہے، شعر کا پہلا لین ہے، اور دوسرا لین ہے تم گئے ہو بدل رات ہی رات میں، یعنی کہ مل گیا ہے کوئی تمہیں میرے سوا، تم گئے ہو بدل رات ہی رات میں۔ اب اس کی ترنم کیسے بنے گی؟ اس کی ترنم یوں بنے گی کہ مل گیا ہے کوئی تمہیں میرے سوا، تم گئے ہو بدل رات ہی رات میں۔ تو دوستو آج ہم نے فولن فولن کے بعد فائلن فائلن کا بھی ترنم اور طرز سیکھ چکے ہیں، اور ابھی میں ایک اور بہر کے بھی سکھاتا ہوں تاکہ ویڈیو بھی لمبی نہ ہو۔ تو دوستو فولن فولن کے بعد مفائلن مفائلن اور کی بہر بھی ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس کی شعر ہے، یہ زندگی سے رنجشیں مٹا سکو تو ساتھ دو، مفاعلن 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 مفاعلن، میم فعل فا فا ایک دو، این اکیلا ہے، لام اور لن، ایک دو ایک دو، مفاعلن 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 مفاعلن۔ تو اس کی ترنم اور تختی یوں بنے گی، یہ زندگی سے رنجشیں مٹا سکو تو ساتھ دو۔ اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ سب کو آسانی سے سمجھ آ سکے، یہ زندگی مفاعلن سے رنجشیں مفاعلن مٹا سکو مفاعلن تو ساتھ دو، یہ زندگی سے رنجشیں مٹا سکو تو ساتھ دو۔ یہ شعر کسی اور کا ہے، یہ حمید اللہ راہی کا شعر ہے، تو یہ اس کا ترنم مجھ سے زیادہ وہی بنا سکتا ہے جتنا اس نے مجھے سکھایا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آخری ہم تختی کرتے ہیں، آخری ترنم بناتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو بھی 10 منٹ کی ہو جائے گی۔ پھر آخری ترنم و طرز ہم کرتے ہیں ایک مشہور بہر، متفائلن 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 متفائلن۔ یہاں پر جگہ کم ہے اس لیے میں نے 3 پر لکھا ہے، اور ویسے اس کو ہم 4 پر لکھتے ہیں، متفائلن 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 اور متفائلن۔ چوتھے بار کے لیے جگہ کم ہے، تو متفائلن، دو دو ایک دو، متفا دو دو، متفا این اکیلا ہے اور لام اور نون اکٹھی ہیں، متفائلن متفائلن۔ تو اس کی ہم بہر بھی کرتے ہیں، اس کی ہم ترنم بھی ایک مشہور گیت سے کرتے ہیں، انڈین گیت ہے، اور یقیناً آپ سب نے سیکھا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ تو گیت کیا ہے؟ تو پیار ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی اور ہے، تو پیار ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی اور ہے۔ تو اس کی میں ترنم کرتا ہوں،
تو پیار ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی اور ہے. تو پیار ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی اور ہے. یہ میں نے جہاں پر وقفہ کیا ہے وہاں پر ایک متفاعلن پورا ہوتا ہے. تو پیار ہے یہاں پر ایک متفاعلن پورا ہوتا ہے، اور کسی اور کا یہاں پر بھی ایک متفاعلن پورا ہوتا ہے، اور تجھے چاہتا کو یہاں پر بھی ایک متفاعلن آ گیا، تو یہاں پر بھی ایک متفاعلن آ گیا. تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا. 10 سیکنڈ